بوفورس توپوں کے بعد رافیل میں بھی بھارتی کرپشن۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 14 جولائی 2021۔ بھارت نے فرانس سے رافیل طیاروں کی خریداری کا معاہدہ کیا، جس کے بعد رافیل طیاروں کی پہلی کھیپ بھارت کو حال ہی میں موصول ہوئی، لیکن رافیل طیاروں کے بھارت پہنچتے ہی بھارت اور فرانس کے درمیان اربوں ڈالر کے اس معاہدے میں مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہو گیا، جس پر نہ صرف بھارت میں کچھ گرفتاریاں عمل میں آئیں بلکہ فرانس کی عدالت نے بھی اس معاملے کا سخت نوٹس لے لیا ہے۔ تاہم بھارت کا اسلحے کی خریداری کے حوالے سے ٹریک ریکارڈ مبینہ طور پر خطرناک اور مجرمانہ ہے۔ اس کے ثبوت کے طور پر 35 برس پرانے بھارت اور سویڈن کے درمیان بوفورس توپوں کے معاہدے میں بھارتی حکام کا بڑی رقم کی صورت میں کک بیکس لینے کا معاملہ ہے، جس کی بازگشت گزشتہ برس سویڈن میں دوبارہ سنی گئی۔ آئیے بھارت اور سویڈن کے اس معاملے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سویڈن کے ہر دل عزیز کرشماتی وزیر اعظم اولوف پالمے کو 1986 میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس ہائی پروفائل قتل کے 34 برس بعد پچھلے برس 2020 میں سویڈش حکام نے قاتل کی نشاندہی کی اور یہ کہہ کر کیس پر کارروائی بند کر دی کہ مذکورہ قاتل کئی برس پہلے خودکشی کر چکا ہے۔ سویڈن کے وزیر اعظم اولوف پالمے کے ہائی پروفائل قتل میں ملوث قاتل کی شناخت کے بعد کچھ حیرت انگیز امکانات پر غور کیا جانا ضروری ہے۔ سویڈن کے چیف پروسیکیوٹر نے 10 جون 2020 کو ایک نیوز کانفرنس میں قاتل کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیگ اینگسٹروم نامی شخص وزیر اعظم اولوف پالمے کا قاتل تھا۔ یہ قاتل 20 سال قبل 2000 میں خودکشی کر چکا ہے۔ قاتل کی موت کے باعث ہم اس پر الزامات عائد نہیں کر سکتے، اس لیے تحقیقات کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سویڈش حکام نے اولوف پالمے کے مقدمے کو قانونی تقاضوں کے تحت بند کر دیا، لیکن ہسٹری کے کچھ ایسے اوراق پڑھتے ہیں جن کا تانا بانا جوڑنے سے معاملات کو پرکھنے کا دوسرا زاویہ بھی ملتا ہے۔ وزیر اعظم اولوف پالمے کے قتل کے تقریباً 1 سال 1.5 ماہ بعد 16 اپریل 1987 کو ایک سویڈش اخبار نے پولیس وسل بلور کا ذریعہ استعمال کرتے ہوئے ایک بریکنگ نیوز دی کہ سویڈن کی ہاؤٹزر توپیں بنانے والی کمپنی بوفورس نے بھارت کے ساتھ 1500 کروڑ کا سودا پکا کرنے کے لیے 60 کروڑ کک بیکس کے طور پر دیے ہیں۔ اسی موضوع کے حوالے سے سویڈش مورخ جان بانڈیسن نے 2005 میں شائع ہونے والی اپنی کتاب بلڈ آن دی سنو میں لکھا کہ وزیر اعظم اولوف پالمے سے ان کے قتل کی صبح سویڈن میں تعینات عراقی سفیر نے ملاقات کی۔ گفتگو کے دوران عراقی سفیر نے بوفورس کی طرف سے بھارت کو دی جانے والی کک بیکس کا ذکر کیا۔ خفیہ کک بیکس کی خبر سنتے ہی اولوف پالمے کو شدید غصہ آیا۔ اس کتاب کے مصنف جان بانڈیسن کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ اسلحہ ساز کمپنی بوفورس اور اسلحہ بیچنے والے مڈل مین نے پہلے سے ہی پیش بندی کر رکھی ہو کہ وزیر اعظم اولوف پالمے کو اگر ان کک بیکس کا پتہ چل گیا تو انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ وزیر اعظم اولوف پالمے ایسی کسی کرپشن کے سخت خلاف تھے۔ وزیر اعظم اولوف پالمے کے قتل کے ٹھیک 24 دن بعد 24 مارچ 1986 کو بھارت اور سویڈش اسلحہ ساز کمپنی بوفورس کے درمیان ہاؤٹزر توپوں کی فروخت کے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ سویڈش چیف پروسیکیوٹر کی طرف سے چند روز قبل قاتل کا نام ظاہر ہونے پر ایک بھارتی ویب سائٹ پر ایک مضمون شائع ہوا، جس میں لکھا گیا کہ قاتل اینگسٹروم کا تعلق بوفورس یا اسلحہ ساز انڈسٹری سے نہیں تھا، البتہ اس کا انڈیا سے ایک کنیکشن تھا۔ ویب سائٹ کا یہ مضمون پڑھنے کے بعد وہ سوال ذہن میں آتا ہے جو بہت سوں کو چونکا سکتا ہے۔ سوال سے پہلے قاتل اینگسٹروم کے بھارتی پس منظر کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ مشہور سویڈش صحافی اور رائٹر تھامس پیٹرسن کی 2018 میں فلٹر میگزین میں قسط وار شائع ہونے والی کتاب دی ان لائکلی مرڈرر کے مطابق وزیر اعظم اولوف پالمے کا قاتل اینگسٹروم 1934 میں سویڈش والدین کے ہاں ممبئی، ہندوستان میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ماچس بنانے والی وہاں کی ایک فیکٹری میں انجینئر تھا۔ قاتل اینگسٹروم نے ممبئی اور کلکتہ میں امیرانہ زندگی گزاری۔ اس کے گھر میں خانسامے، آیا، مالی اور ڈرائیور وغیرہ کی سہولتیں موجود تھیں۔ کچھ عرصے بعد قاتل اینگسٹروم کے والدین نے اسے تامل ناڈو کے ایک بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دیا۔ بعد ازاں اسے اس کے آبائی ملک سویڈن بھجوا دیا گیا۔ سویڈن پہنچ کر قاتل اینگسٹروم سویڈن کے اسی بورڈنگ اسکول میں داخل ہوا جہاں مستقبل کے وزیر اعظم اولوف پالمے بھی زیر تعلیم تھے۔ قاتل اینگسٹروم اپنے مزاج کے باعث تعلیم حاصل کرنے میں نالائق ثابت ہوا اور فیل ہوتا گیا، جبکہ نوجوان اولوف پالمے بہترین طالب علم ثابت ہوئے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں قاتل اینگسٹروم کے دل میں اولوف پالمے کے خلاف زمانہ طالب علمی سے ہی حسد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ قاتل اینگسٹروم کے مختصر حالات زندگی کے بعد اس کیس سے متعلق ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ سویڈش وزیر اعظم اولوف پالمے کے اس وقت کے ہندوستانی وزیر اعظم راجیو گاندھی کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے۔ شاید اسی لیے وزیر اعظم اولوف پالمے کو ہندوستانی حکام کو دی جانے والی کک بیکس کا جب پتہ چلا تو انہیں کرپشن کے اس معاملے پر زیادہ غصہ آیا۔
سویڈش پولیس کے سربراہ اسٹین لینڈسٹروم کے مطابق ہندوستانی وزیر اعظم راجیو گاندھی نے کک بیکس کی رقم بظاہر خود وصول نہیں کی، البتہ وہ اس بات کے قصوروار تھے کہ انہیں کک بیکس کا علم تھا، لیکن انہوں نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اوپر بتائے گئے تمام واقعات اور دیے گئے ثبوتوں کے بعد چند نکات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر وزیر اعظم اولوف پالمے ایک دن مزید زندہ رہ جاتے تو ہو سکتا ہے اگلے روز وہ اپنے دفتر جاتے ہی ہندوستان کو فراہم کی جانے والی بوفورس ہاؤزر توپوں کا معاہدہ منسوخ کروانے کی کوشش کرتے، یا کم از کم کک بیکس کی تحقیقات تک رکوا دیتے۔ ایسی صورت میں ہندوستانی حکام کو ملنے والی کرپشن کی بڑی رقم ڈوب جاتی۔ دوسرا یہ کہ متعلقہ ہندوستانی حکام نے کرپشن کی رقم کے حصول میں رکاوٹ ڈالنے والی کسی بھی صورت کو روکنے کے لیے قبل از وقت انتظام کر رکھا تھا، اور قاتل اینگسٹروم سے بہتر کوئی دوسرا شخص نہیں ہو سکتا تھا جس کی زندگی کے پس منظر میں ہندوستان اور تامل ناڈو کے علاقے موجود تھے، اس لیے اسے نفسیاتی طور پر جذباتی کرنا آسان تھا۔ تیسرا یہ کہ 1991 میں راجیو گاندھی کو قتل کرنے والوں کا تعلق بھی تاملوں سے جوڑا گیا تھا، وہ ایسے کہ راجیو گاندھی کے قاتلوں کا تعلق سری لنکا میں موجود لبریشن ٹائیگرز آف تامل ایلم LTTE سے بتایا گیا تھا۔ چوتھا یہ کہ بوفورس ہاؤزر توپوں کے معاہدے کی تیاری کے وقت کے دونوں وزرائے اعظم یعنی اولوف پالمے اور راجیو گاندھی قتل کر دیے گئے، اور ان کے قتل کے پس منظر میں ہندوستان، تامل ناڈو اور تاملوں کا تعلق مشترکہ ہے۔ پانچواں یہ کہ وزیر اعظم اولوف پالمے کے قتل کے بعد توپوں کے معاہدے کے جاری رہنے کا براہ راست فائدہ ہندوستان کو ہوا۔ مندرجہ بالا تمام دلائل کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سویڈش وزیر اعظم اولوف پالمے کو قتل کروانے میں بھارتی حکام ملوث تھے؟ کیا اس پر بھی کبھی تحقیق ہوگی؟ شکریہ۔ دی اینڈ۔